اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے سبق میں جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں، اور اس حدیث کا نمبر ہے 1876۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا۔ آپ نے فرمایا یؤتی بالقرآن یوم القیامۃ واہلہ الذین کانوا یعملون بہ، کہ قیامت کے دن قرآن مجید کو لایا جائے گا، وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، اور ان لوگوں کو بھی لایا جائے گا جو قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، پڑھ کے اس کو سمجھتے ہیں، اور سمجھنے کے بعد اس کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ اور بعض روایات بعض کی شرح کرتی ہیں، تو جن روایات میں عمل کا ذکر نہیں ہے، صاحب قرآن کا ذکر ہے، تو ان سے مراد بھی یہی ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کو پڑھنے والے، سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو اس روایت میں فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن مجید کو لایا جائے گا، وَأَهْلِهِ الَّذِينَ، اور قرآن والوں کو لایا جائے گا۔ کون سے لوگ؟ يَعْمَلُونَ بِهِ، يَعْمَلُونَ بِهِ، جو اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، قرآن مجید کے جو احکامات ہیں ان کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ، تو ان کے سامنے کیا ہوگا؟ ان کے سامنے سورہ بقرہ ہوگی اور سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ دوسری سورت ہے قرآن مجید کی۔ پہلی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ۔ بقرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گائے۔ اس میں گائے کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ تو اس سورت کو پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، خیر وہ کبھی پھر ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو سورۃ البقرۃ و آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان لوگوں کے سامنے ہوں گی۔ کس حالت میں؟ وَضَرَبَ لَهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ امثال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مثالیں بیان کی کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یا قرآن مجید اہل قرآن کا، قرآن پر عمل کرنے والوں کا کیسے استقبال کرے گا۔ فرمایا اس کے لیے اللہ کے رسول نے 3 مثالیں بیان کی، اور وہ صحابی بیان کرتے ہیں ما نسیتہن بعد، میں کبھی نہیں بھولا ان مثالوں کو۔ وہ کیا تھی؟ کأنہما غمامتان، ایک آپ نے کیا فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں بادل کی صورت اختیار کر جائیں گی۔ بدلی دیکھیے آسمان پر، جو بدلیاں ہوتی ہیں بارش کے نزول سے پہلے، بارش کے اترنے سے پہلے آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں، اور میں اسی طرح یہ 2 صورتیں ان بدلیوں کی صورت اختیار کر لیں گی۔ کأنہما غمامتان، گویا کہ 2 بادل ہیں، وہ اس آدمی کا استقبال کریں گے جو دنیا میں ان کو پڑھا کرتا تھا، سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو۔ او ذلتان سوداوان، یا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 سائبان ہوں گے، سایہ کرنے والے، اور وہ ان کا کلر کیا ہوگا؟ سیاہ رنگ کے ہوں گے، بینہما شرق، اور ان کے اندر روشنی ہوگی۔ ایسے یہ سورت بقرہ اور سورہ آل عمران ایسی حالت اور کیفیت اختیار کر لیں گی اللہ کے حکم سے، یا تو 2 بادل ہوں گے، یا 2 چھتریاں ہوں گی، سائبان ہوں گے، اور ان کے اندر روشنی ہوگی۔ اور تیسری مثال اللہ کے رسول نے کیا بیان کی؟ او کأنہما حزقان من طیر صواف، فرمایا یا وہ پرندے جو بالکل سیدھ میں چلتے ہیں، سیدھے اڑتے ہیں، ایسے سیدھے جا رہے ہوتے ہیں، اور پرندوں کے جھنڈ بنے ہوتے ہیں، پرندوں کی ایک جماعت اور ایک لشکر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان 2 جماعتوں کی طرح، پرندوں کی 2 جماعتیں اور 2 گروہ جو بالکل سیدھے اڑ رہے ہیں، اور انسان کے اوپر ایسے وہ پرندوں کے 2 جھنڈ ہوں گے، اور اس طرح یہ صورتوں کی شکل ہوگی۔ تحاجان عن صاحبہما، اور پھر یہ دونوں صورتیں اللہ کے سامنے التجا کریں گی۔ تحاجان کا اصل مطلب یہ ہے کہ یہ جھگڑا کریں گی، کہیں گی کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو معاف کر دے،
तक़दुमुहु सूरतुल बक़रा व सूरतुल आल इमरान, ये दोनों सूरतें इस इंसान का इस्तकबाल करेंगी और अल्लाह से झगड़ा करेंगी कि अल्लाह ताला इस इंसान को माफ़ कर दे। ये वो इंसान है जो कुरान की तिलावत किया करता था, कुरान को पढ़ा करता था और कुरान पर अमल किया करता था। तो आज ये कुरान इसका सिफारिशी है, हम तुझसे सिफारिश करते हैं कि तू इस शख्स को माफ़ कर दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सूरतों की सिफारिश को कबूल करके उस शख्स को माफ़ कर देगा। और फिर देखिए क़यामत का दिन कितना मुश्किल तरीन दिन होगा, जिस दिन कोई इंसान किसी की सिफारिश नहीं करेगा। अजीज़ व अकारिब, करीबी रिश्तेदार, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में करीबी रिश्तेदारों को गिनवाया। फरमाया यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनु युग़नी। फरमाया उस दिन भाग जाएंगे, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, अपने भाई से। इंसान अपने भाई के काम नहीं आएगा, भाई को छोड़ के भाग जाएगा। दुनिया में भाई कितने मोहब्बत करने वाले होते हैं, परेशानियों में काम आने वाले होते हैं, भाई भाई का सहारा होता है। लेकिन क़यामत के दिन कोई सिफारिश नहीं करेगा, उसको छोड़कर भाग जाएगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही, माँ की ममता, बच्चे के लिए तड़प पड़ती है माँ, लेकिन क़यामत के दिन क्या होगा, माँ भी काम नहीं आएगी। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबी, और बाप भी काम नहीं आएगा, व साहिबतिही, और बीवी भी काम नहीं आएगी, व बनी, और बेटे औलाद भी काम नहीं आएंगे। सब अपने मामलात में परेशान होंगे कि हमारे साथ पता नहीं क्या बनने वाला है। तो उस वक़्त सिफारिश कौन करेगा, कुरान मजीद। लेकिन सिफारिश किसकी करेगा, जो कुरान को पढ़ता है, जो कुरान को समझता है, कुरान के मुताबिक क्या करता है, कानू यअमलून बिही, कुरान के मुताबिक अमल करते हैं। तो ये कुरान मजीद क़यामत के दिन इंसान का सिफारिशी बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी कुरान पढ़ने वाला बनाए और ये कुरान मजीद क़यामत के दिन हमारी भी सिफारिश करने वाला हो। तो आज के सबक में जो हमने सूरत पढ़ी है, उस सूरत का नाम क्या है, सूरतुन नस्र। क्या नाम है, नस्र का मतलब होता है मदद करना, हेल्प, ठीक है। और ये सूरत मदनी है। कुछ सूरतें हमने इससे पहले जो सूरतें पढ़ी हैं वो मक्की थी, और ये सूरत कौन सी है, मदनी। मक्की और मदनी में क्या फ़र्क है, मक्की का मतलब ये होता है कि जो सूरतें हिजरत से पहले नाजिल हुई वो क्या हैं, मक्की। और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत कर जाने के बाद, जब आप मदीना में आ गए और आपने मक्का को छोड़ दिया, हिजरत करके आ गए, उसके बाद जो सूरतें नाजिल हुई उनको क्या कहा जाता है, मदनी सूरत। तो ये सूरत क्या है, मदनिया है, मदनी सूरत है, मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। और इस सूरत के बारे में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का ये कौल भी मिलता है कि वो कहते हैं कि ये आखिरी सूरत है जो मुकम्मल नाजिल हुई, यानी मुकम्मल, जिसकी 3 आयत हैं, 3 आयतों में मुकम्मल सूरत जो नाजिल होने वाली आखिरी सूरत थी वो कौन सी थी, सूरतुन नस्र। ये आखिरी सूरत जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। और इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत भी सुनाई, और फिर ऐसे ही इस सूरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की भी खबर है। सही बुखारी में हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे अशियाख़ बदर के जो बड़े बड़े मशाइख थे उनके साथ मुझे बैठा दिया। बदर के मशाइख से मुराद क्या है कि जो सहाबा इकराम जिन्होंने बदर में शिरकत की थी, ग़ज़वा बदर में शिरकत की थी, तो हज़रत उमर के दौर में उनकी उम्र हो चुकी थी, बुज़ुर्ग थे, और उनकी ख़ास फजीलत थी, क्योंकि बदर वालों की ख़ास फजीलत है। तो इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी मसले को डिस्कस करना हो तो उनको अपने पास बुलाया करते थे, उनसे मशवरा किया करते थे। बड़े बड़े ये मशाइख थे, अशियाख इनको कहा जाता था। तो ये बड़े बड़े सहाबा इकराम में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हीं में से हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके साथ इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी बुला लेते। इब्ने अब्बास क्या थे, छोटे सहाबी थे, और बसा औकात ये बुजुर्ग सहाबा इकराम अशियाख जो इल्म में भी अफजल और आला थे, तो ये कहा करते थे कि आपने इब्ने अब्बास को भी हमारे साथ बता दिया है, ये तो हमारे बेटों की तरह है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते कि ये अगरचे उम्र में छोटे हैं लेकिन ये इल्म में पुख्ता हैं। इनके लिए अल्लाह के रसूल ने स्पेशल दुआ की थी, और वो दुआ क्या थी
کہ اللہم علمہ تعویل القرآن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی سمجھ دے دے اور دین کی سمجھ عطا کرتے۔ اللہ کے رسول کے کزن تھے اور یہ چھوٹے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زندگی میں ان کی عمر 10-11 برس کی تھی، آپ کے کزن تھے، چچا کے بیٹے، اور چھوٹے تھے، کبھی آپ ان کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیا کرتے تھے، تو ان کے لیے دعا کی کہ اللہم علمہ القرآن، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن اور قرآن کی تفسیر سکھا دے اور اس کو دین کی سمجھ عطا کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ نتیجہ تھا کہ حضرت عمر ان کی تکریم کیا کرتے تھے، عزت کیا کرتے تھے، بڑے بڑے علماء کے ساتھ، صحابہ کرام میں سے جو علماء ہیں بدر میں جو شریک ہوئے، ان کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بٹھا دیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک دن حضرت عمر نے ایک سوال کیا، فرمایا کہ آپ لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت جب نازل ہوئی تو اس میں کیا سبق ہے، یہ کس لیے نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ اور ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے جب وہ قرآن مجید کو پڑھے کہ اس سورت میں یا اس آیت میں میرے لیے کیا حکم ہے۔ آج دیکھیں نا، دنیا میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہر مسلمان اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت ایمان کا حصہ ہے اور ضروری ہے، کرنی چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں محبت ہے، ہمیں کہیں اللہ کے رسول کے بال مل جائیں، ہم بالوں کو چومیں گے، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لگا ہوا وہ عصا ہمیں مل جائے، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک، آپ کے کپڑے، آپ کی پگڑی، آپ کے جسم کے ساتھ جو چیزیں ٹچ ہوئی ہیں وہ ہمیں مل جائیں۔ اس کے لیے انسان اور مسلمان اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ سعادت مل جائے، بال مل جائے، موئے مبارک مل جائے، اور اس طرح کی چیزیں ان کو ہم جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں یہ حقیقت بھی نہیں ہے کہ وہ اصلی ہیں یا نہیں، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہیں یا نہیں۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو اصلی اور اوریجنل حالت میں ہمارے پاس موجود ہے، جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مس ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جن کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہیں، لیکن اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ان کو پڑھ لیا جائے، ان کو یاد کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا جائے، ان کو سمجھا جائے، اور یہی اصل چیز ہے اور یہی محبت کا تقاضا ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش نہیں کرتا، اور وہ چیزیں جو اوریجنل حالت میں شاید موجود بھی نہیں ہیں، جن کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، تو ان کو حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان کوشش میں لگا رہتا ہے کہ مجھے برکت مل جائے گی۔ تو یہ الفاظ جن کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم نے اس کو جمع کیا ہے اور ہم اس کو آپ کو یاد بھی کروائیں گے۔ تو یہ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا تھا۔ تو خیر، حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ اس صورت میں کیا سبق ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو جو اشیاخ بدر تھے، بڑے بڑے علماء تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ جب تمہیں فتح نصیب ہو، جب تم کسی ملک کو فتح کر لو، تو اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، پاکی بیان کرنی ہے، اس کی تعریفات کو بیان کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اس میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، اور یہ تفسیر درست ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سورت جب نازل ہوئی تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ذکر ہے کہ آپ کا وقت قریب ہے، اور اب آپ اللہ کی حمد و ثنا زیادہ بیان کریں اور اللہ سے استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، آپ کا وقت قریب ہے۔ اور اس سے کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبری سنائی کہ اب کیا ہوگا؟ مکہ فتح ہو جائے گا۔ مکہ کب فتح ہوا؟ 8 ہجری کو، ٹھیک ہے، 8 سن ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ اب مکہ فتح ہوگا اور لوگ دائرہ اسلام میں جوک در جوک داخل ہو جائیں گے۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ لوگ اس انتظار میں تھے، عرب کے جو لوگ تھے نا، وہ اس انتظار میں تھے کہ یہ نبی اگر اپنی قوم پر غالب آ گیا
تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ سچا نبی ہے، کیونکہ قریش کے لوگ بڑے بڑے سردار، اگر ان پر یہ غالب آ گیا یہ نبی تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ سچا نبی ہے، تو ہم بھی اسلام کو قبول کر لیں گے۔ ہر قبیلہ اس انتظار میں تھا، اور جب فتح مکہ ہوا تو ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تو سچے نبی ہیں، تو پھر دور دور سے قبائل آئے اور آ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور 2 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ پورے عرب میں اسلام پھیل گیا، سب لوگوں نے، اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ قبائل آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ سچے نبی ہیں، ہم نے آپ کے پیغام کو مان لیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ لوگ انتظار میں تھے۔ اب جب اسلام اس قدر پھیل گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری کیا ہوئی؟ پوری ہو گئی کہ آپ نے دین کو پہنچا دیا امت تک، اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی موت کی خبر تھی اس میں کہ جب مکہ بھی فتح ہو جائے گا اور لوگ دین اسلام کو قبول کر کے فوج در فوج دین میں داخل ہو جائیں گے، تو اب آپ کا کام تمام ہو گیا، اب آپ اپنے اللہ کے پاس واپس آ جائیں گے۔ تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تفسیر بیان کی، اس لیے تو ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے اور دین کی اور خاص کر کے قرآن مجید کے بہترین مفسر تھے۔ اور پھر اس میں یہ جو حکم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، تو یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے، اور جو اس وقت کے صحابہ کرام علماء نے تفسیر بیان کی تو یہ بھی صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے 8 رکعت نماز ادا کی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اور پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے مدائن کو فتح کیا تو جب وہ وہاں پر داخل ہوئے تو انہوں نے بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے 8 رکعت نماز ادا کی، اور پھر اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار بھی کی، اور اللہ کی حمد و ثنا کو بھی بیان کیا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی جس میں اللہ کی تسبیح کا حکم ہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہیں چھوڑی جس میں اللہ کی تسبیح کو نہ بیان کیا ہو۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول یہ نماز میں پڑھا کرتے تھے وَيُؤَوِّلُ الْقُرْآنَ، اور قرآن مجید کے اس حکم پر عمل کیا کرتے تھے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، تو اللہ کے رسول کیا کہتے؟ سبحانک اللہم، اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے، میں تیری تسبیح کو بیان کرتا ہوں، ربنا تو ہمارا رب ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک فسبح بحمدک وبحمدک، اور میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ آگے کیا الفاظ ہے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ معافی مانگنے والے کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، آپ کے پہلے اور بعد والے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اور پھر بھی اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اللہ کے رسول رکوع میں اور سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ آج ہمیں صرف سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ یاد ہے، باقی بھی دعائیں ہیں پڑھنے والی جن کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رکوع میں پڑھا کرتے تھے۔ اور یہی اصل محبت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ ان کو انسان اپنے دل میں جگہ دے، ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لے، اور اس سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرے، اور پھر اس پر عمل کرتے ہوئے رکوع اور سجدے میں اس تسبیح کو پڑھے۔ تو اللہ کے رسول اس تسبیح کو پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اس صورت کے نزول کے بعد کثرت سے اللہ کے رسول اللہ سے معافی مانگتے تھے، اور پھر یہ نماز کا حصہ بنا لیا تھا، رکوع اور سجدے میں یہ تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ آپ اللہ سے معافی مانگتے تھے، اللہ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، پھر بھی کیوں مانگتے تھے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی 2-3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ آپ سے پوچھا گیا نا کہ اللہ کے رسول آپ رات کو عبادت کرتے ہیں، آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سب گناہوں کو معاف کر دیا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور میں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہم اغفر لی کہنا، گناہ اگرچہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں
لیکن اس سے اللہ کے رسول کے درجات بلند ہوتے تھے، آپ کو انعامات اور شرف اور مقام ملتا تھا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ امت کو سبق دینا تھا کہ میں نبی اتنا استغفار کرتا ہوں کہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے 70 سے 100 دفعہ تک میں استغفر اللہ و اتوب علیہ کہہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو میرے امت کے جو افراد ہیں، جو لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس پر عمل کرنا ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے اور توبہ کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں، یہ روایت سنن ترمذی میں ہے، تو وہاں پر بیٹھیں اور ان سے کوئی بات چیت ہو جائے، آپس میں باتیں کر لیں، تو اس کے بعد اللہ کی تسبیح کو بیان کریں۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک۔ پوری دعا کیسے ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ پوری دعا جس میں تسبیح بھی ہے، جس میں حمد بھی ہے، جس میں اللہ کی یہ گواہی دینا ہے اور استغفار بھی ہے، تو فرمایا اللہ کے رسول نے جو یہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے اس مجلس میں جو لغزش ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں بے شمار اسباق ہیں کہ انسان اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ انسان کے مانگنے میں دیر ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، ہر وقت قبول کرتا ہے۔ جی، تو اب اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، when there comes the help of Allah، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، and the conquest of مکہ، یعنی اللہ کی مدد آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے دشمنوں کے خلاف، اللہ کی مدد آ گئی۔ اذا جاء، جب آ گئی، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح۔ فتح سے مراد کیا ہے؟ مکہ کا فتح ہو جانا۔ تو جب یہ معاملہ ہو گیا، اللہ نے یہ انعام کیا، پھر کیا فرمایا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، واو کا مطلب ہے اور، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور دیکھیں گے آپ لوگوں کو، and you see that the people enter Allah's religion، یعنی اسلام کیسے داخل ہوں گے؟ ان کراؤڈس، بڑے بڑے فوج اور بڑے بڑے گروہ آ کر یہ دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آئے گی، یہ اللہ کی مدد ہے، لیکن اللہ کی مدد کے حصول کے لیے بڑی کوشش اور جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ یہ فوری مدد نہیں آ گئی تھی، کتنے عرصے بعد مدد آئی۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اس کے بعد آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا، پہلے آہستہ دعوت دی، قریبی لوگوں کو دعوت دی، پھر اس دعوت کو پھیلایا، پھر تکالیف کو برداشت کیا، اور پھر آپ کو مکہ کے لوگوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، مدینہ منورہ میں چلے گئے، پھر دین کے لیے لڑائی کی، جنگیں ہوئی، غزوات ہوئے، اور دین پھیلتا چلا گیا، اور پھر اس کے بعد جا کر 8 ہجری کو، 8 سن ہجری کو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آئی، اور اسلام کا غلبہ ہوا، اور مسلمانوں کو عزت اور شرف ملا۔ مکہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، اللہ نے دوبارہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر پہنچا دیا اور مکہ کو فتح کر لیا۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ انسان فوری سے کوئی کام ہو جائے، ہر کام کے لیے کیا چاہیے؟ کوشش، محنت چاہیے، لگن چاہیے، اس میں کچھ عرصہ لگتا ہے، کچھ وقت لگتا ہے، بغیر وقت کے کچھ نہیں ملتا۔ تعلیم کے لیے بھی کچھ وقت لگتا ہے، بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، پرائمری، اس کے بعد مڈل، اس کے بعد میٹرک، اور پھر ایف اے، ایف ایس سی، بی اے، اور پھر ایسے تعلیم چلتی ہے، پھر جا کر وہ کچھ بنتا ہے۔ تو ہر چیز کے لیے، دینی علم کے لیے بھی ایسے ہی محنت کی ضرورت ہے، دین کو پھیلانے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک وقت لگتا ہے۔ اور پھر جب انسان اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتا ہے، محنت کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد نازل ہوتی ہے، اور پھر لوگ اس کی وجہ سے، اس کی محنت کی وجہ سے اور اللہ کی اسپیشل مدد کی وجہ سے دین اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی درس ہے ہمارے لیے کہ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو۔ ناس، سورہ ناس میں آپ نے پڑھا، ناس کا مطلب ہوتا ہے پیپل، لوگ، یدخلون، وہ داخل ہوتے ہیں، یدخلو ایک کو کہتے ہیں وہ داخل ہوتا ہے، اور یدخلون کیا ہے؟ جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے کہ وہ داخل ہوں گے یا داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، گروہ در گروہ، یعنی جماعت، قبائل، بڑے بڑے قبائل آتے تھے اور کہتے کہ ہم نے اسلام کو قبول کرنا ہے۔
فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. So glorify the praises of your Lord and ask his forgiveness. Indeed, he the one who is ever ready to accept the repentance and forgives. کہ اللہ رب العالمین تیار ہیں، تم توبہ کرو، اللہ تعالیٰ قبول کرنے کے لیے کیا ہے؟ تیار ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے، آپ کو کامیابی مل گئی، فتح مل گئی، اور آپ کے ساتھ پورے عرب کے لوگ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے. تو اب اس پہ تکبر نہیں کرنا کہ ہم نے کچھ کیا ہے، ہماری محنت کی وجہ سے ہوا ہے، میں نے یہ کچھ کیا ہے. انسان کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. کتنے ایسی محنت کرنے والے لوگ ہیں اور وہ اپنے کاروبار کے لیے، دنیاوی معاملات کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ فلاپ ہو جاتا ہے معاملہ، وہ نہیں چل سکتا. تو محنت، جدوجہد، یہ صرف ایک کوشش اور ٹرائی ہے. اصل جو نتیجہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے نکالنا ہے. آپ محنت کریں، کوشش کریں، اور پھر اللہ رب العالمین نتائج عطا کرتا ہے. جتنا اخلاص ہوگا، جس قدر آپ کی محنت ہوگی، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، اور بغیر محنت کے بھی کچھ نہیں ملتا. یہ دنیا کا قانون ہے اور اللہ رب العالمین نے اس فطرت کو رکھا ہے. فسبح بحمدک. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تکبر اور غرور کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے انسان اگر کامیاب بھی ہو تو وہ ناکام ہو جاتا ہے. انسان کی عزت ذلت میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ غرور اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ جتنے بڑے بن جائیں، اتنے عاجز بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت سے نواز دے گا، آپ کو اور عزت اور توقیر مل جائے گی. جتنی آپ عاجزی کریں گے لوگوں کے لیے، جتنی آپ عاجزی کریں گے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی عزت میں اضافہ کر دے گا. لیکن اگر انسان غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ فسبح بحمدک. اور آپ دیکھیں نا، جو درخت جس پہ زیادہ فروٹ ہو، زیادہ پھل لگا ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جھکا ہوا ہوتا ہے، جھک جاتا ہے. اس کے پاس فوائد ہیں نا، کتنی چیزیں ہیں، تو وہ جھک جاتا ہے. ایسے ہی جس کے پاس علم زیادہ ہے اس کو جھک جانا چاہیے، جس کے پاس بڑا عہدہ ہے اس کو انسانوں کی خدمت کے لیے جھک جانا چاہیے، جس کے پاس مال زیادہ ہے اس کو انسانوں کے لیے جھک جانا چاہیے. اور جب وہ ایسے جھکے گا تو اللہ رب العالمین اس کو اور عطا کر دیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم میرا شکر کرو گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ دے دوں گا، اور ملے گا. کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے جو دیا ہے شکر ہے. اور یہ بڑی ایک عظیم نعمت ہے جس انسان کو نصیب ہو جائے. شکر کرنے والی زبان جس کو مل جائے، شکر کرنے والا دل جس کو مل جائے، یہ بڑی عظیم نعمت ہے. اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے لازیدنکم، زیادہ عطا کروں گا. ولئن کفرتم، اور اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب بڑا شدید ہے. اور آج لوگ کفر کرتے ہیں، کفران نعمت، سب کچھ ہونے کے باوجود کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو پھر اللہ رب العالمین اس کو ایسے ہی رکھتے ہیں کہ سب کچھ ملا بھی رہے تو پھر وہ کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اگر انسان شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کرتے ہیں، اور اگر کفر کرتا ہے تو پھر اس کی نعمتوں میں کمی آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آتا ہے کہ میں نے اس کو دیا ہے اور پھر بھی یہ شکر نہیں ادا کرتا. تو یہاں پر بھی حکم دیا فسبح. آپ کیا کریں؟ اللہ کی پاکی کو بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے. ہم تیری تسبیح کو بیان کرتے ہیں، ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو بڑا رب ہے. سبحان ربی العالی، کہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے اور تو بہت بلند ہے. میں جھک گیا ہوں، میں نیچے آ گیا ہوں، میں نے اپنے ماتھے کو تیرے سامنے زمین پر ٹیک دیا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ مطلب ہے فسبح بحمدک، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں. اور اللہ کے رسول جھک گئے، آپ نے 8 رکعت مکے میں داخل ہو کر نوافل ادا کیے، اللہ کا شکرانہ ادا کیا. بحمدک، حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، شکر کرتے ہوئے تسبیح کو بیان کریں اپنے رب کی. فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ معافی بھی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تیرے شکر ادا کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو معاف کر دے، کیونکہ یہ حق تو ہم نہیں ادا کر سکتے. اور جو دین کے لیے میں نے محنت کی ہے، آج یہ کامیابی ملی ہے، تو شاید اس کا حق ادا نہیں ہو سکا، شاید اس میں کمیاں آ گئی، اس میں کوتاہی آ گئی، اس میں کوئی لغزش رہ گئی، اس میں کوئی نقص باقی تھا، یا تیری حمد و ثنا بیان کرنے میں نقص باقی ہے. انسان ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے. واستغفرہ، اور آپ معافی طلب کریں، استغفار کریں اس رب سے. انہ کان توابا، بے شک وہ، انہ کا مطلب کیا ہے؟ بے شک وہ،
काना तव्वाबा। काना जहां पर आता है ना, इसका मतलब होता है इस्तिमरार। इस्तिमरार कहते हैं कि हमेशा, तो वो हमेशा तौबा कबूल करने वाला है, वो बार बार तौबा कबूल करने वाला है। और फिर तव्वाब का लफ्ज इसमें मुबालगा है कि बार बार तौबा कबूल करने वाला तव्वाब है, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है, बार बार तौबा कबूल करने वाला है, हमेशा तौबा कबूल करने वाला है। ये तमाम माने इसमें है कि अगर तुम अल्लाह से माफी मांगोगे, एक दफा गुनाह हो गया, तुमने माफी मांग ली, फिर इंसान दोबारा गुनाह कर बैठा, तो क्या ख्याल है दोबारा अल्लाह नहीं माफ करेगा? अल्लाह ताला से फिर माफी मांगो, अल्लाह फिर माफ कर देगा। फिर गुनाह हो गया, फिर माफी मांगो, फिर माफ कर देगा अल्लाह ताला। तुम गुनाह करके जितनी बार अल्लाह से माफी मांगोगे, अल्लाह ताला उस कदर ही इंसान के गुनाहों को माफ करता चला जाता है। लेकिन माफी मांगने का तरीका यह होना चाहिए कि ये ना हो कि इंसान माफी मांगे इस नीयत से कि मैंने फिर गुनाह करना है, तो फिर वो माफी ठीक नहीं है। आपसे अगर कोई इंसान आपसे ज्यादती करता है और फिर कहता है कि मुझे माफ कर दो, और कहता है कल मैंने फिर करना है ये काम, तो आप उसको माफ करेंगे? आप कहेंगे आप तो मुझसे 2 नंबरी कर रहे हो भाई, मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, तुमने मेरा माल लूटा है, आज कह रहे हो माफ़ कर दो और कल फिर लूटोगे, तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो माफ़ी मांगने का तरीका कार ये होता है कि इंसान ये अहद करे, ये वादा करे कि अल्लाह ताला आइंदा मैं नहीं करूँगा, इस दफ़ा हो गया तो माफ़ कर दे, अब इसके बाद मैंने गुनाह नहीं करना। और फिर गुनाह को फौरी छोड़ दे और अज़म करे कि मैं आइंदा गुनाह के करीब नहीं जाऊँगा, फौरी तरक कर दे और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी भी मांगे और उस पर नादिम हो, परेशान हो और उसे एहसास हो कि मैंने गलती की है, और इखलास के साथ माफ़ी मांगे कि अल्लाह ताला तेरी रज़ा के लिए मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो तौबा को कबूल करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ हमने पढ़ा है अल्लाह ताला इसको हमारे सीनों में, हमारे जहनों में रासिख कर दे और अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रहमतें निछावर करता है तू, बरकतों से दामन